ضرر سے بچ جائے. اب جار نصیب ہے کہ وہ پڑوسی نیک صالح متقی پرہیزگار آ گیا تو آپ کے بارے نیارے ہو، اور اگر وہ کوئی چھٹا ہوا آ گیا تو ایک نمبر کا آ گیا تو بس سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی برباد. صبح شام دن رات اس سے لڑتے رہو، بحث کرتے رہو، شور شرابہ کرتے رہو، یہی زندگی جو ہے آدمی کی خراب ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے، اپنے معاشر کی زندگی متاثر ہوتی ہے، بچوں کے اوپر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس حق کے شفا کو اس وجہ سے رکھا ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کے ضرر سے، شر سے بچائے. اب یہ اس شر سے بچنے کے لیے آپ کی جیب بھی گرم ہونی چاہیے. اگر جیب گرم نہیں ہے تو پھر صبر ہے. مکان مل جائے تو شکر ہے، ورنہ صبر ہے. آدمی کی زندگی اسی صبر و شکر کے دو اہم ابواب میں گزر رہے تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کے لیے مراد یہ ہے کہ بندے کو کچھ اس طرح کے اسباب بھی کر کے رکھنے چاہیے. آدمی پہلے سے ہی نظر میں رکھے کہ اگر یہ مکان کہیں جاتا ہے تو یہ میں نے لے لینا تاکہ پریشانی نہ ہو. تو بہرحال یہ تو ہو گیا طلب تقریر کہ جو اس نے بائع مشتری، اور اب یہ جو طلب تقریر جیسے اس نے کیا بس اس کا حق کے شفا مضبوط ہو گیا. اب مشتری کے لیے درد سر ہے. تو ظاہر الروایہ کیا ہے؟ ظاہر الروایہ تو یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے. یہ طلب تقریر کے بعد اس کو حق کے شفا پوری زندگی کا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب یہ قاضی کے پاس طلب تملک کرے گا، ٹھیک؟ اب قاضی کے بعد طلب تملک کرنے کے بعد پھر قاضی اس کے معاملات کو دیکھے گا کہ ہاں بھائی شریعت کے مطابق اس کو حق کے شفا حاصل ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 کہ جس وقت اس کو بیچ دیا گیا تھا تو کیا اس سے پہلے اس کو اس بات کی خبر تھی یا نہیں تھی، اس کے سامنے یہ معاملہ ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا. الغرض وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جو حق کے شفا کے ثبوت کے لیے ہوتی ہیں، تو کیا وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے ثابت تھیں یا نہیں تھیں. اگر تو وہ ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر جتنی قیمت تک مشتری نے لیا ہے اتنی قیمت مشتری کو دے اور مکان جو اسے لے لے، یا پھر اتنی قیمت بائع کو دے اور بائع پھر وہ رقم مشتری کو دے اور مشتری سے وہ مکان لے کر اس کو دے. الغرض یہاں پر اگر اس نے طلب محاسبہ اور تقریر کر لی لیکن اب وہ مشتری کو تنگ کرنے کے لیے طلب تملک نہیں کرتا، مسئلہ تو اٹھا دیا میں نے، اب میری مرضی ہوگی جبھی قاضی کے پاس جاؤں گا، جب تک تو بھی لٹکا رہے، یہ مکان نہ تیرا نہ میرا. اب مشتری نے لیا ہے تو رہنا بھی ہے، تو رہنا ہے تو ممکن ہے اس میں کچھ کام کاج بھی کرانا ہوگا، تو کچھ کام کاج کرائے گا رہے گا سب. اب مشتری بھی انتظار کر رہا ہے کہ اس گھر کا فیصلہ ہو تو میں اس میں کام کروں، اس گھر کا فیصلہ ہو تو وہ اب یہ مشتری کو طلب تملک نہیں کر رہا. تو جب یہ مشتری کو تنگ کر رہا ہے، مشتری زیادہ تنگ ہوگا ڈائریکٹ بھائی کو دے دے گا، وہ لے بھائی اپنا مکان پکڑ، یہ تو پھٹے کی جگہ ہے، یہ تو ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس کو دے دے گا. تو یوں بائع اور مشتری کو محض تنگ کرنے کے لیے
وہ طلب تملک کو مؤخر کرتا ہے. تو اب لوگوں کے اندر جب انتقام کی باتیں آئیں، جب لوگوں میں ضرر کی باتیں آئیں کہ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح انتقامی کارروائیوں میں اس میں ضرر دے رہے ہیں، لوگوں کے امور کو معلق کر رہے ہیں، تو پھر امام محمد علیہ الرحمٰ نے پھر اس کی حد بندی کر دی. کہا کہ اگر طلب تملک کرنا ہے تو 1 مہینے کے اندر اندر نکاح ہو، بس 1 مہینے سے زیادہ اگر مؤخر کیا تو حق کے شبہ ختم ہو جائے. تو وہ بھی انسانوں کی طرح قاضی کے پاس جا کر اپنے مسئلے کو جو وہ حل کرے گا. حالانکہ ظاہر روایت کیا ہے کہ اس کو طلب تقریر کے بعد اس کی کوئی مدت نہیں ہے، آج جائے 1 مہینے بعد جائے 2 مہینے بعد جائے. تو کہتے امام محمد علیہ الرحمٰ نے شفا کے ساقط ہونے کا قول کیا. کب؟ جب اس نے طلب تملک کو 1 مہینے پر مؤخر کر دیا. کیوں کیا یہ؟ دفعا للضرر عن المشتری، تاکہ یہ شفیع جو ہے وہ مشتری کو ضرر نہ دے. تو 15 لاکھ سے اس کا حق ساکت تھوڑی ہوگا، مہنگا کر دے گا بس. ٹھیک ہے، یعنی دوسری دفعہ میں کہے کہ میں نے 15 لاکھ بیچے، نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، بددیانتی نہیں کر سکتا. وہ تو جو عقد ہو گیا جتنے پہ ہو گئے اتنے پہ ہی پھر شفیع کو آفر ہوگی کہ ہاں بھائی تمہارا حق شبہ بھی ثابت ہو گیا ہے، سب کچھ ہے، اب تم یہ مکان لینا چاہتے ہو نہیں لینا چاہتے. مشتری کو اتنے دے رہا ہے اس سے، یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ریٹ لگا کے لے گا. تو ظاہر ہے بھائی کو بھی نقصان سے بچانا ہے اور مشتری کو بھی نقصان. یہ تو نہیں اکڑ گیا نہیں میں تو 100 روپے کی چیز 70 روپے میں لوں گا کیونکہ مجھے حق شبہ حاصل ہے. تو بھائی حق شبہ قیمت کو کم کرنے کا تھوڑی ہے، لیکن چیز لینے کا وہ تو مارکیٹ ریٹ پہ ملے گی نا چیز کو. ٹھیک. پھر اس میں مختلف ہیلے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طریقے ہیں. آپ نے ہدایت میں پڑھے ہوں گے کہ شفیع کو حق شفا سے محروم کرنے کے لیے جب وہ دعویٰ نہ کر سکے، کیونکہ اس میں جو علت ہے وہ ہے شفیع کی ملک بائے کی ملک سے ملی ہوئی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ٹکڑا کہ جو مشتری کی ملک سے شفیع کی ملک سے ملا ہوا ہے، وہ 1 فٹ کی پٹی یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جو 1 فٹ کی جو زمین ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے مشتری کو ہبہ کر دی. کیا کر دی؟ ہبہ. تو ہبہ میں حق شبہ تھوڑی ہے، اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے. اب وہ 1 فٹ کی زمین کس کی ہو گئی؟ مشتری کی ہو گئی. اب باہر کی زمین سے کون ملا ہوا ہے؟ مشتری ملا ہوا ہے. تو باہر خود پہلے مشتری کو بیچ میں داخل کرتا ہے اور پھر اس وقت پتا ہے بھائی یہ مکان خرید لیں. سمجھ آئی؟ مدنی ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ یہ ترکیبیں ہوتی ہیں. ہاں، وہ اس کو کیسے کرے گا؟ اس کو ہبہ کر دے، ہبہ کے طور پہ جا سکتا ہے اس میں. ہاں، ہبہ ہی صورت ہے اس کی کہ وہ ہبہ کر دے. ٹھیک. مثلا آدھی ہے تو اپنا جو نصف ہے اس نصف کا نصف زیادہ قیمت میں اس کو بیچ دے. ٹھیک. اور بقیہ نصف ایسے ہبہ کر دے، یا آدھا نصف جو ہے وہ اس کو ہبہ کر دے
اور جو بقیہ نصف نصف ہے وہ اس کو بعد میں زیادہ قیمت میں بیچتے. طریقے تو بہت ہیں اس کے. ٹھیک، ہدایت میں لکھے ہوئے سارے طریقے. پھر علامہ شامی علیہ رحمٰن نے بھی اس کے اوپر کافی اضافات کرے ہیں. والروایت الحسن، کیا بات ہے، ختم نہیں ہو رہی یار. اور حسن بن زیاد علیہ رحمہ کی روایات وہ کیا ہے کہ بِأَنَّ الْحُرَّ الْعَاقِلَةَ الْبَالِغَةَ لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ لَا يَصِحُّ. آپ نے قدوری میں، ہدایہ میں، کنز میں اور دیگر متون میں یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر عورت نے غیر کف میں نکاح کیا تو اولیاء کو حق کے اعتراض ہے. ٹھیک، چاہے تو وہ اس نکاح کو پس کروا دیں، کر دیں، اور چاہے تو برقرار رکھیں. صحیح، یہ اختیار اولیاء کو تھا. لیکن اس اختیار یا اس مسئلے کی وجہ سے اب کیا ہوتا کہ یہ حرہ عاقلہ بالغہ یہ غیر کف میں نکاح کر لیتی، اور پھر اس کے بعد اولیاء اپنی عزت بچانے کے لیے مجبور اس نکاح کو نافذ کرنا پڑتا انہیں. اگر نافذ نہیں کریں گے تو اور عزت کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہاں اولیاء کو ضرر لاحق ہو رہا تھا. اور بہرحال زندگی کے اندر اپنے ہم پلہ، اپنے ہم برادری، اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا یہ شریعت نے حق دیا ہے. کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن کسی ایسے شخص کے نکاح میں چلی جائے کہ جو خاندان کے لیے باعث عار ہو. اب یہ عار جو ہوتی ہے وہ نیکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. فضل ہے ایک اچھے بھلے دیندار نیک آدمی نے فضل لو بھائی کسی دنیا دار آدمی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، بہن کی ہو گئی. لوگ سوال تو کرتے ہیں کہ حضرت تو یہی ملا. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. پھر سید ہے، اور وہ سید جو ہے سادات کو چھوڑ کر وہ پتہ چلا ایرے کے اندر جو نکاح کر دے تو یہ بھی ان کے لیے باعث سے عار ہوتا ہے. اسی طرح ان کی زندگی کا اسٹیٹس الگ ہے، اس کا رہن سہن لڑکی کا الگ رہا ہے. اب وہ کہاں وہ ڈیفینس میں رہنے والی، اچھے کھاتے پیتے باپ کے ہاتھوں سے پل کر آنے والی، اب وہ اس کچے مکان کے اندر ہے کہ جہاں پر زندگی کے وہ سہولیات نہیں ہیں، تو وہ پھر خاندان کے لیے ایک معاشرتی اعتبار سے اس کو وہ اپنے لیے کمتر جانتے ہیں. تو اس وجہ سے شریعت نے کف کا اعتبار کیا. تو ویسے تو صاحب ہدایہ نے بھی غالباً 3 یا 4 روایتیں اس حرہ عاقلہ بالغہ کے حوالے سے مختلف روایات امام اعظم علیہ رحمہ کی،
جس میں صاحبین متفق ہیں، پھر امام اعظم کی ایک اور روایت جو امام یوسف کی ہے، پھر ایک اور امام محمد علیہ السلام کی، پھر ایک حسن بن زیاد کی روایت کہ جو امام اعظم علیہ السلام سے، لیکن وہ غیر ظاہر روایہ ہے کہ یہ وہی ہے روایت. تو حسن بن زیاد علیہ السلام کی غیر ظاہر الروایہ پر ہمارے فقہا نے ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے فتویٰ دیا کہ حر عاقلہ بالغہ اگر وہ غیر کف میں از خود نکاح کر لیتی ہے لا یصح، تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اولیاء کو حق ہے کہ چاہے تو رکھے، نہیں، اب اس میں اولیاء کو بھی حق نہیں ہے. یہ مسئلہ یوں کرو. ٹھیک ہے جی. وَإِفْتَاؤُهُمْ بِالْعَفْوِ عَنْ طِينِ الشَّارِعِ لِلضَّرُورِ. ہمارے یہاں روڈوں پہ گٹر بھی بہ رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں ہیں، اب وہ پھر زمین مٹی خشک ہو جاتی ہے، تو اب پانی جمع ہو گیا، کیچڑ آ گیا، تو کیا یہ 3 اشارے، تو چونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے. پانی آ جائے تو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، چھینٹے ہوتے ہیں. ابھی بارش ہو گئی ہے، اب آپ نکلیں گے تو اس کے چھینٹے سے بچنا بہت مشکل ہے. تو ایسی صورت کے اندر 3 اشارے کو ہمارے فقہا نے معاف رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. بیع الوفا والاستثناء. بیع الوفا کی صورت یہ ہے، اس کو آج کل بیعینہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مستقبل میں کسی وعدہ بے کے اوپر فی الحال بے کرنا. تو اس کا مطلب کہ یہ کتاب ہے، یہ میرے پاس ہے، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں یہ کتاب آپ کو بیچ دیتا ہوں 12 روپے میں. ٹھیک، اس شرط کے ساتھ کہ 1 مہینے کے بعد، ٹھیک، میں نے آپ سے یہ کتاب آپ سے 12 روپے لیے ہیں، یہی کتاب میں آپ کو 10 روپے میں بیچ دوں. یہی کتاب میں آپ سے 10 روپے میں خرید لوں گا. ٹھیک، یہ وعدہ ہو گیا. تو اب اس بنیاد کے اوپر بیع کرنا، تو ہمارے پاس فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے لوگوں کے قرض کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اب یہ پیسے مانگ رہا ہے، اس کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ پہلے ہی اتنوں سے لے چکا ہے. تو اب کیا ہے کہ جو 10 روپے کی چیز ہے وہ 12 روپے میں آپ کو دے دے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ 1 مہینے کے بعد پھر میں 10 روپے میں یا 12 روپے میں ہی دوبارہ خرید لوں گا. تو اگر وہ اس کو کم میں اس سے خریدتا ہے تو یہ پھر نص کے خلاف ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو جس ثمن پر بیچا اسی ثمن سے کم میں خریدنے کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. ٹھیک، رہن بھی نہیں دینا چاہتا نا وہ اس کو. ٹھیک، تو رہن بھی نہیں دینا چاہتا. اب رہن میں تو بندہ بانڈ ہو جاتا ہے نا. بانڈ کیا ہو گیا؟ رہن بیچ نہیں سکتا. ٹھیک، انتظار کرے گا. ابھی تو یہاں خرید و فروخت ہو گئی، اگر تکا لگ گیا اسی کو، اگر اس کی یہی قیمت مل گئی کسی اور کو بھی دے گا، اپنے پیسے سے دے گا. وہ تو اس کے لیے تھا کہ تاکہ سامنے والے کو جو نقصان ہو رہا تھا اس نقصان کو بچانے کے لیے اس نے کہا کہ میں تم سے خرید لوں گا.
اب جب وہ اپنا نقصان کسی اور ذریعے سے پورا کر رہا ہے، یعنی اس کو نقصان ہو ہی نہیں رہا، مثلا چیزیں مہنگی ہو گئی، آج کل چیزیں دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، مہنگائی ضرور بڑھتی جا رہی ہے. آپ لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہمارے استعمال کی اشیاء ہیں، یہ جو سیمنٹ ہے، بجری ہے، سریا ہے، ہارڈ ویئر کا سامان ہے، اور اسی طرح اور دوسرے سامان ہیں، یہ ہر 15-20 دن 25 دن میں ان کے اوپر ریٹ بڑھ رہے ہیں پچھلے 1-2 مہینے سے. تو یہ بڑے استثناء بغیر معدوم کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، معدوم کا مطلب کہ مال تو ہے نہیں جس کے اوپر سودا ہوا ہے. بہت بڑی تو کیا کرنا ہے سب کا؟ ہاں بھائی، وہ یہ ذیشان کون ہے؟ ذیشان زبیر، عبدالعظیم، عبدالعزیز، غلام مشتبہ، ولید، اور یہ دورے کے سفیان ریاست کے الگ ہے. کون ہے یہ؟ ذیشان زبیر، عبدالعزیز، عظیم، عبدالعزیز، غلام مشتبہ، ولید، سفیان، یاسر. سارے روم کے ہیں بھائی، یہاں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے اول میں لے جاؤ.